دنیا بھر کے قوانین میں ایک لفظ خاص طور پر استعمال ہوتا ہے جو کسی ملزم، تفتیش کرنے والے، حتیٰ کہ قانون سازی کرنے والوں کے عمومی رویوں سے کشید کیا گیا ہے۔ اسے انگریزی زبان میں میلافائڈ کہتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ بدنیتی ہے۔ اس کی تشریح کے لیے قانونی لغات میں صفحات کے صفحات بھرے ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پر اسے کسی غلط مقصد، بری نیت یا دھوکے سے قانون کے استعمال کرنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میاں بیوی کے مقدس رشتے میں وفاداری اور عصمت و عفت کی نگہداری کو بھی انگریزی زبان میں فیڈیلٹی کہتے ہیں، اور اس کے برعکس دھوکہ، فریب یا بے وفائی کو انفیڈیلٹی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ اسی تصور سے مختص ہے اور دنیا بھر کے ممالک میں جرم و سزا کی دنیا سے لے کر قانون سازی کے اداروں تک ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ کسی بے گناہ شخص کو کسی مقدمے میں پھنسانے کے لیے FIR کاٹیں، کسی FIR میں اس کا بلا وجہ نام شامل کریں، کسی فرد کو کسی جرم کی سزا سے بچانے کے لیے تفتیش کا رخ بددیانتی سے موڑیں، کسی عدالت میں جھوٹے گواہ پیش کریں، گواہوں پر دھونس سے اثر انداز ہوں، ریکارڈ کو کسی مقصد کے لیے تبدیل کریں یا سراسر تلف ہی کر دیں، اور یہ اس طرح کے دیگر کئی اقدامات کو قانون کی زبان میں بددیانتی یا میلافائڈ کہا جاتا ہے۔ یہ تصور صرف جرم و سزا کی دنیا تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ کار قانون سازی تک پھیلا ہوا ہے۔ مثلاً کسی بھی ملک کی پارلیمنٹ یا حکومت کوئی ایسا قانون بناتی ہے جس سے کسی خاص گروہ یا فرد کو کسی جرم کی سزا سے بچانا مقصود ہو، یا کسی شخص کو خاص طور پر کسی جرم کا سزاوار ٹھہرانا ہو۔ ایسے مقصد کے لیے کی جانے والی قانون سازی کے پورے عمل کو میلافائڈ کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ اپریل سے لے کر موجودہ مارچ تک جو ایک سال گزرا ہے، اس میں اگر ہم اپنے نظام تفتیش یا نظام عدل اور پارلیمنٹ کی قانون سازی کا جائزہ لیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اس سال کو خاص طور پر بدنیتی کا سال، ایئر آف میلافائڈ کہا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس سال کی مشہور عدالتی کارروائیوں اور لوگوں پر بنائے جانے والے مجرمانہ سیاسی مقدموں کی ایک تاریخ وار فہرست مرتب کریں تو ہمیں ان تمام مقدمات میں ایک چیز مشترک نظر آئے گی، اور وہ یہی لفظ میلافائڈ ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس سال پاکستان میں قتل و غارت، اغوا، چوری و ڈکیتی اور دیگر تمام جرائم سرے سے ناپید ہو گئے تھے، اور صرف ایک شخص اور اس کی پارٹی کو دہشت گردی، بلوے، قتل، غنڈہ گردی، حتیٰ کہ بددیانتی اور کرپشن کے مقدمات میں گھسیٹنے کا عمل ہی نظام عدل کا منشا و مقصود بنایا گیا تھا۔ اس کی اہم ترین مثال وہ وارنٹ ہیں جو عدالت میں پیشی کو ممکن بنانے کے لیے عدالتیں روزانہ جاری کرتی ہیں، اور ایسے سینکڑوں وارنٹ تھانوں میں عموماً پڑے ہوتے ہیں، اور تھانے دار انہیں ایک عام ہر کارے کے ذریعے متعلقہ شخص تک وہ وارنٹ پہنچاتے ہیں، اور پھر اس ملزم یا گواہ سے شخصی ضمانت یا کسی اہم فرد کی ضمانت لے کر اس سے ایک تحریر لکھوا لیتے ہیں کہ وہ اس دن عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ یہی طریقہ کار 1898 سے آج تک تھا، جس دن سے ضابطۂ فوجداری وجود میں آیا ہے، لیکن پورے پاکستان کی پولیس اور پیراملٹری فورسز یکجان ہو کر ایسے ہی ایک وارنٹ کو لہراتی ہوئی پہلے ایک گھر پر حملہ آور ہوں، بدترین تشدد کریں، پسپائی اختیار کریں، اور جب وہ شخص اسی وارنٹ کی تکمیل کے لیے اسلام آباد کی عدالت میں حاضر ہونے گیا ہو تو اس کے گھر پر اتنی ہی طاقت اور قوت سے حملہ آور ہو جائیں۔ یہ واقعہ ایک علامت ہے۔ اس جیسے تمام اقدامات قانون کی نظر میں بدنیتی پر مبنی تصور ہوتے ہیں، جنہیں عرف عام میں میلافائڈ کہا جاتا ہے۔ اس بددیانتی یا میلافائڈ کی انتہا قانون سازی ہوتی ہے، یعنی ملک میں ایک ایسا قانون بنایا جائے جس کا مقصد اور منشا کسی خاص شخص یا گروہ کو فائدہ پہنچانا یا کسی خاص شخص یا گروہ کو نقصان پہنچانا مقصود ہو۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے گزشتہ دنوں عدالتی اصلاحات کا ایک ایسا ہی قانون منظور کیا ہے جس کا بنیادی مقصد سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے اختیار کو محدود کرنا ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ کیا یہ قانون سازی پارلیمنٹ کے اختیار میں تھی یا نہیں۔ اس پر دونوں طرف آرا موجود ہیں۔ اس قانون کے پارلیمنٹ میں لانے کے وقت پر بھی بحث ہو سکتی ہے، اور اس سے قانون ساز اراکین کی نیت یا بدنیتی کا بھی تعین کیا جا سکتا ہے،
لیکن اس قانون کی منظوری کے بعد ایک ترمیمی بل اس کے فوراً بعد ہی انتہائی عجلت میں محسن داوڑ کی طرف سے پیش کروایا گیا۔ اس ترمیم سے یوں لگتا ہے جیسے قانون بناتے وقت یہ نکتہ یا تو قانون سازوں کے ذہن میں ہی نہیں تھا اور بعد میں ایسا سوچا گیا، لیکن بظاہر ایسا نہیں لگتا، بلکہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ قانون بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا تھا کہ اس میں بعد میں کی جانے والی ترمیم شامل کر کے چند مخصوص افراد کو فائدہ پہنچایا جائے۔ ترمیم میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ اب قانون کے مطابق از خود نوٹس کے تحت ہونے والے فیصلوں پر اپیل کا حق دے دیا گیا ہے، تو پھر اس کا اطلاق ماضی میں کیے گئے فیصلوں پر بھی ہوگا، یعنی نواز شریف اور جہانگیر ترین وغیرہ جو از خود نوٹس کے ذریعے نااہل ہوئے تھے، وہ اپیل کر کے خود کو بحال کروا سکتے ہیں۔ اسے قانون کی زبان میں متعلق بزمانہ گزشتہ کہتے ہیں۔ انسانوں نے اب تک جتنے بھی قوانین بنائے ہیں ان میں جزا و سزا کا تصور قانون بننے کے بعد آئندہ آنے والے زمانے سے ہوتا ہے۔ یہی تصور قانون الہی کا بھی ہے۔ جس دن شراب، چوری اور زنا کی حرمت کے احکامات آئے تھے، اسی دن کے بعد ہونے والے جرائم پر ہی حدود نافذ کی گئی تھیں۔ ایسا نہیں ہوا تھا کہ حرمت شراب سے پہلے شراب پینے والوں کو بلا کر کوڑے لگائے گئے ہوں۔ یہی عالم قانون کے تحت ملنے والی سزاؤں کا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چونکہ ایک شخص کو پرانے قانون کے تحت سزا مل چکی ہے تو اسے نئے قانون کے تحت معاف کر دیا جائے۔ لیکن پاکستان کی معزز اسمبلی نے ایسا ہی ایک بل منظور کر لیا ہے۔ اس بل کے محرکات میں سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ہر عدالتی سزا کے بعد ایک اپیل ہوتی ہے، لیکن از خود نوٹس میں اپیل نہیں ہوتی۔ از خود نوٹس صرف سپریم کورٹ لیتی ہے، اور سپریم کورٹ کے تو کسی بھی فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، خواہ وہ از خود نوٹس والا ہو یا بغیر از خود نوٹس والا۔ کیا منظور کیا جانے والا قانون دراصل اعلیٰ عدلیہ پر یہ الزام عائد کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کے معزز جج حضرات اگر عام پٹیشن سنیں گے تو وہ ایماندارانہ اور نیک نیتی سے فیصلے کریں گے، اس لیے عام پٹیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل جائز نہیں۔ لیکن اگر یہی معزز جج حضرات از خود نوٹس کے تحت کسی کیس کی سماعت کریں گے تو ان سے ضرور لغزش ہوگی، اس لیے از خود نوٹس کے تحت فیصلے کے خلاف اپیل ضروری ہے۔ یہ ہے وہ قانون سازی جو اس گزشتہ ایک سالہ بدنیتی اور بددیانتی کے موسم کی گئی۔ یہ سال پاکستان کی تاریخ میں بدنیتی اور بددیانتی کے سال یعنی ایئر آف میلافائڈ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔